الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ العنکبوت مکی ہے اور اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نمبر نزول کے مصحف کے اعتبار سے 29 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 85۔ اس سورت کے اندر کلمات کی تعداد 982 982 اور حروف کی تعداد 4200 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، اس پر کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، جبکہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ یہ آیت چونکہ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکے کے اندر مسلمانوں کے سامنے بہت سخت حالات تھے، اتنے سخت کہ کبھی کبھی بڑے مخلص مسلمان گھبرا جاتے تھے، اور حالات کی تنگی اور سختی ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی۔ اس پر ان کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چند آیات نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جامع ترمذی کے اندر، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ ثم الصالحون، پھر نیک لوگ، اور نیک لوگوں میں ترتیب یہ ہے کہ الامثل فالامثل، یبتلی الرجل علی حسب دینہ، دین کی مضبوطی کے اعتبار سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ فإن كان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، دین میں جتنی زیادہ مضبوطی ہوگی اس قدر امتحان شدید ہوگا، اور اس امتحان کا مقصد، ان آزمائشوں کا مقصد، وما یزال البلاء بالعبد حتی یمشی علی الارض لیس علیہ خطیئہ، انسان کے صبر کا امتحان، تاکہ اس کو مزید، جس طرح کوئی چیز لوہا سونا بھٹی کے اندر ڈال کر اس کو خالص کیا جاتا ہے، یہ دراصل ایک مومن کو خالص کرنے کی مشق ہے۔ اور پھر اس طرح کی جب تکلیفیں مصیبتیں انسان پر آتی ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ اس کی کوئی خطا باقی نہیں رہتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2398۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ آزمائش صرف اس امت میں نہیں ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا
ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل سنت ہے لوگوں کو آزمائے جانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی حالات پر آپ نے سابقہ لوگوں کے واقعات کو ذکر کیا کہ لوگوں کو دین کے اندر اس قدر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ بہت سوں کو ایمان کی وجہ سے چیر دیا جاتا، آرا رکھ کے درمیان سے چیر دیا جاتا، کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا جاتا، اس کی جلد اور کھال کو اتار دیا جاتا، لیکن اس پر بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ اس امتحان کا مقصد صادقین، مخلصین اور کاذبین اور منافقین کی تمیز ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ ضرور جان کے رہے گا ان کو جنہوں نے سچ بولا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ضرور جان کے رہے گا ان کو جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جن کے ایمان کے اندر نقص ہے اور جو کسی دنیاوی مقصد کی غرض سے، لالچ، طمع یا ڈر کی وجہ سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو یہ ایک امتحان کا مقصد یہ جانچ پڑتال اور امتحان ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا گمان کرتے ہیں وہ کفار الذین یعملون السیئات جو شرک جیسے بڑے گناہ کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں ان یسبقونا، یہ کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ہماری گرفت میں نہیں آ سکیں گے؟ اگر انہوں نے یہ گمان کیا ہے، اگر ان کی سوچ یہ ہے، ساء ما یحکمون، تو جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ بہت برا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، کافروں کے مقابلے میں مومنوں کے لیے خوشخبری۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ الرجاء یرجو کا ایک معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، تو یہ اعمال یعنی نیکی کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ کا مقررہ وقت لآتٍ آ کر رہنے والا ہے۔ عطا یا عطی سے اسم فاعل، اللہ کا جو مقررہ وقت ہے وہ آ کے رہنا ہے۔ اس میں دراصل پوشیدہ طور پر یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ قیامت کا دن آ کے رہنا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، فَلْيَسْتَعِدْ لَهُ، انسان کو چاہیے اس کے لیے تیار رہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ لوگوں کے اقوال کو سننے والا اور لوگوں کے افعال کو جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کوشش کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ لِنَفْسِهِ یعنی لِنَفْعِهِ، اپنے نفع کے لیے کرتا ہے۔ انسان کی دین کے لیے کوشش، قربانی، یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ اگر تمام لوگ، جن انس
ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، ان کے گناہوں کے وبال کو، ولنجزینہم، اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، بہت بہترین بدلہ ان عملوں کا جو تھے وہ کرتے۔ احسنہ اس کے منسوب ہونے کی ایک وجہ علماء نحو نے یہ بتائی ہے کہ یہاں یہ منسوب نزل خافض ہے، اصل میں تھا بے احسن الذی کانوا یعملون۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو، وصینا تاکیدی حکم، انسان کو ہم نے تاکید کی، بے والدی، اپنے والدین کے ساتھ حسناً، بھلائی کی، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، حسن کا، احسان کا حکم دیا۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ برابری، عدل، اس چیز کا حکم نہیں دیا، یا ان کی جو نیکی ہے اس نیکی کا صرف بدلہ دینا اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ احسان کا حکم دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو عدل ہوتا ہے اس میں برابری ہوتی ہے، والدین نے جتنی قربانیاں دی ہیں اولاد والدین کے لیے صرف اتنی قربانیاں دے، یہ عدل ہے۔ اور والدین کی قربانیوں سے کہیں بڑھ کر والدین کے لیے قربانیاں دے اولاد، یہ احسان ہے، حسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ والدین نے دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کے لیے کوئی مقام نہ بھی بنایا ہو، زیادہ مال دولت اولاد کے لیے جمع نہ بھی کیا ہو، والدین نے جو اس کے لیے دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے کے بعد جو قربانیاں دے دی ہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں کہ انسان ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہے، پھر بھی ان کی وہ قربانیاں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر والدین تجھ پر زور ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، ماں ایسی ہستیوں کو لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نہیں ہے تیرے لیے ان کے متعلق علم، یعنی علم یقینی علم نہیں ہے، شک اور شبہ ہے، تو ایسی ہستیاں جن کے پیچھے، جن کی عبادت کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی اگر عبادت اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر والدین مجبور کریں، فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی جب ان کی ماں نے، جو کہ کافرہ تھیں، قسم اٹھا لی کہ جب تک تو کافر نہ ہو جائے میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ کنگھی کروں گی، اور نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی۔ تو اس طرح کی اس نے اپنی اذیت کے لیے اس طرح کی کئی ایک قسمیں اٹھا لی، اور حضرت سعد کو اپنی ماں سے بہت پیار تھا، بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی والدہ سے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت نے رہنمائی کر دی کہ والدین کی بات ماننی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا تقییدی حکم ہے، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں، کفر پر مجبور کریں، تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ اسی طرح والدین اگر شریعت کے منافی کے حکم دیتے ہیں تو ان کو پیار اور محبت سے اور انتہائی دھیمے لہجے میں
سمجھانے کی کوشش کریں، قائل کرنے کی کوشش کریں جی، لیکن اصل انسان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے فرائض وہ ادا کرتا رہے۔ باقی والدین اور اس طرح رشتہ دار جو کافر ہیں ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ ہم نے کرنا ہے، وہ لازمی کرنا ہے۔ والدین اگر کسی کے کافر بھی ہیں تب بھی وہ اپنی اولاد کی طرف سے حسن سلوک کیے جانے کے یہ مستحق ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ الی مرجعکم یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2412، جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے 3189 3189۔ الی مرجعکم، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تم کو ضرور خبر دوں گا جو تھے تم عمل کرتے۔ اللہ کی طرف سے خبر دیے جانے کا مطلب اس کا بدلہ دیا جانا ہے، یعنی پتہ تو یعنی عمل کرنے والے کو بھی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، پھر اللہ کے خبر دینے کا کیا مطلب؟ یہی مطلب ہے کہ اس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو ضرور داخل کریں گے صالحین میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے متعلق ان کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح قرار دیتا ہے۔ فطرت الناس سے مراد اس دین کی خاطر پہنچنے والی اس کو اذیت اور تکلیف۔ تو جس طرح یہ اصل میں وہ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے، لیکن مشرکین کی طرف سے جب تکلیفیں پہنچیں تو وہ تکلیفیں برداشت نہ کر سکے، زبان سے کھل کر انکار بھی نہ کر سکے، لیکن دل سے وہ مسلمان نہ رہے بلکہ وہ دوبارہ پھر شرک کی طرف پلٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، حالانکہ دونوں میں کوئی مشابہت اور یکسانیت نہیں ہے۔ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی یہ سزا، یہ تکلیف عارضی ہے، محدود ہے، جبکہ کفر اور شرک کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا وہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اچھا یہ لوگ اذیتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن مفاد پرست ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آتی ہے تو یہ مومنوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ یہ ہے منافقانہ روش۔ لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تھے تمہارے ساتھ، یعنی ایمان لانے میں ہم تمہارے ساتھ۔ لہذا اس فائدے کے اندر ہمیں بھی شریک کرو۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے یا منافقت ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کن کے دل میں اخلاص ہے اور کن کے دل میں ریا ہے، منافقت ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کیسے جان لے گا؟ آزمائش بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے امتحان لے گا ایمان والوں کا بھی۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ خوب جان لے گا
ان کو جو منافق ہیں یعنی آزمائش میں مبتلا کر کے منافقوں کی پہچان اور ان کو مومنوں سے الگ الگ کر دے گا۔ تو جیسا کہ یہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، یہ علم مشاہدہ ہے جی۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اور کہا کافروں نے، یہ بھی اہل ایمان کی ایک اور آزمائش ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کافروں نے مومنوں کو کہ آپ ہماری بات مان لیں، باقی جو تم ڈرتے ہو نا کہ قیامت کے دن گناہ ملے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تمہاری سزا ہم بھگتیں گے، تمہاری جگہ پہ ہم چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کوئی کسی کی سزا بھگتے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو وہ کافر مومنوں سے کہتے اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے کی پیروی کرو، ہمارے دین پہ چلو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ وَلْنَحْمِلْ، یہ امر بمعنی خبر، امر بمعنی خبر۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطائیں، من شیء، کچھ بھی، ایک ذرا برابر بھی، انہم لکاذبون، بلکہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کہنے میں وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ خود اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ وہ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، لیکن یہ بوجھ یعنی ان کے نہیں جن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، یہ ان کے بوجھ ہیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ کیونکہ جو کسی کے لیے برا راستہ جاری کرتا ہے، بری سنت جاری کرتا ہے، اور اس کے کہنے پہ جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کہنے والے، برائی کے راستے پہ لگانے والے کو بھی اس کا وزر اور اس کا گناہ ملتا ہے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے ضرور سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو تھے وہ گھڑتے۔ یہ ایک زجر و توبیخ کا انداز ہے کہ ضرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن جو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ کے الزام لگاتے تھے اور بہت ساری باتیں جو اللہ کی طرف وہ منسوب کرتے تھے، اس کا ان کو ضرور ان سے سوال ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ ٹھہرے قوم میں 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال اپنی قوم میں ٹھہرے، واعظ اور تبلیغ کرتے رہے، انذار اور تبشیر کا کام کرتے رہے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ فَآخَذَهُمُ الطوفان سے پہلے ایک اور جملہ معذوب مانا پڑے گا، یعنی فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمُ الطوفان، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ فَآخَذَهُمُ الطوفان، ان کو طوفان نے پکڑ لیا، نیچے سے بھی اور اوپر آسمانوں سے بھی پانی کی بہتات ہو گئی، اور یہ جو طوفان کا عذاب ان پر آیا یہ اس لیے کہ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے حضرت نوح کو بھی نجات دی اور کشتی والوں کو بھی۔ کشتی میں وہ سوار تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچانا مقصود تھا، تو اللہ نے ان سب کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو بنا دیا عبرت جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے پیغام بھیجا ابراہیم کی طرف، یعنی ارسلنا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف اور لوگوں کی طرف نبی اور نبی بنا کر کے ہم نے بھیجا۔ اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا
اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر اسم تفضیل ہے، اخیر تھا، کثرت استعمال سے حمزہ گر گیا۔ خیر اسم تفضیل ہے لیکن ہر جگہ تفضیلی معنی مراد نہیں ہوتا، کبھی یعنی کسی چیز کے اندر مبالغہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ ذالکم یہ توحید، یہ اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے ڈرنا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ تھوڑا تھوڑا کفر بھی بہتر ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، یعنی اگر جاننے کی کوشش کرو تو تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بتوں کی عبادت کی جائے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو بتوں کی، اوثان وثن کی جمع۔ وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ، بتوں کے ساتھ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے گھڑتے ہو اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہو اور لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف راغب کرتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، حقیقت یہ ہے کہ بے شک جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے بھی مالک نہیں اور اسی طرح کسی قسم کے اختیار کے بھی مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تلاش کرو اللہ ہی کے پاس رزق کو، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اچھا یہ پچھلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی قوم کے لیے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، یہاں سے ایک قول کے مطابق امت محمدیہ کو خطاب ہے، نبی کی طرف سے اہل مکہ کو خطاب ہے۔ اہل مکہ ان تکذبوا، اگر تم جھٹلاؤ گے، فقد کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے بھی بہت ساری امتوں نے تکذیب کی ہے، اپنے اپنے نبیوں کی، اپنے اپنے رسولوں کی، اور پھر اس تکذیب کا وبال ان پر یہ نازل ہوا کہ وہ ہلاک کر دی گئی۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول پر مگر واضح طور پر پہنچا دینا، جو کہ نبی پر صرف پہنچا دینا یہ لازم ہے، اس لیے نبی اپنا جو فریضہ ہے وہ پورا کرتے رہتے ہیں۔ کسی کا ایمان قبول کرنا یہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور نہ قبول کرنا اس پر نبی سے کوئی مواخذہ نہیں ہونا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق، مخلوق، اللہ کیسے ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پہلی بار پیدا کرتا ہے ان کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پھر پیدا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے لیے ماننا بہت مشکل ہو، لیکن ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ آسان ہے، اللہ پر یہ پہلی بار پیدا کرنا بھی اور دوسری بار پیدا کرنا بھی آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہہ دیجئے کہ چلو زمین میں دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے بدأ الخلق، مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا۔ ثم اللہ، پھر اللہ تعالی، ينشئ، پیدا کرے گا، النشأۃ الآخرہ، دوسری پیدائش، پھر اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیکن اس دوبارہ پیدا کرنے اور پہلی بار پیدا کرنے میں ایک چیز ہے، اور وہ ہے موت۔
یعنی پھر یہاں پر یہ خود بخود یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پہلی بار اللہ نے پیدا کیا، ثم اماتہم، پھر ان کو موت دی، ثم ینشئہم، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا دوسری پیدائش میں، دوسری بار پیدا کیے جانا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لوگ شاید اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن اللہ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، بے شک لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہوں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر اللہ رحم کرتا ہے، لیکن یہ اس کا عذاب دینا اور اس کا رحم کرنا اصولوں کے مطابق ہے جو اللہ نے خود طے کر رکھے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ جس کو اللہ چاہے سزا دے دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کر دے، بلکہ سزا اس کے لیے جو سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ کی رحمت صرف مستحقین ہی کے لیے نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال اگرچہ کم ہیں لیکن اللہ کی ان پر رحمت بہت وسیع ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں، بھاگ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے قابو میں نہ آ سکو، نہ زمین میں بھاگ کر فرار ہو سکتے ہو، ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس اللہ سے ملاقات کا یعنی آخرت کا انکار کیا۔ ولقائہ سے مراد کس چیز کا انکار؟ آخرت کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا۔ اولئک یئسوا، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہوں گے، من رحمتی، میری رحمت سے۔ قیامت کے دن جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، وہ میری رحمت سے نا امید ہوں گے، اور رحمت سے مراد جنت ہے، تو اس دن اللہ کی جنت سے وہ کیا ہوں گے؟ مایوس ہوں گے۔ دنیا میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا دنیا میں ہماری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر انسان کے لیے اللہ کی دنیا میں رحمت ہے، لیکن قیامت والے دن اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ الرحمن اور الرحیم جو سورہ فاتحہ میں ہے، اس کی حکمت بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ پہلے الرحمن کا ذکر ہے، پھر الرحیم کا ذکر ہے، رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، تو چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحقین زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم دو اپنی صفات میں سے پہلے رحمان کو ذکر کیا، اور قیامت کے دن صرف مومنوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اس لیے اس سے جو کم درجہ ہے، کم درجے کا مبالغے والا صیغہ ہے، وہ رحیم کا صیغہ استعمال کیا۔ جی، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہوں گے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم، ایسا عذاب جس کو درد ہو رہا ہو۔ عذاب کو درد ہوتا ہے؟ عذاب کو تو درد نہیں ہوتا، عذاب کو درد پہنچاتا ہے، اس لیے علیم مؤلم کے معنی میں ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی علیم ہے، عذاب کے ساتھ اس کی صفت علیم ہے، تو مراد اس کا یہ بھی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ مؤلم کی بجائے پھر علیم کیوں ذکر کیا، یعنی یہ عذاب کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ عذاب اتنا شدید ہے کہ خود عذاب کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جی، عذاب علیم۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ، بس نہیں تھا جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا مگر یہی کہ اقتلوہ، قتل کر دو ابراہیم کو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ انہوں نے جب توحید، آخرت، اس کے دلائل وہ
جو موسیٰ کی طرف سے دلائل پیش کی گئے تھے اس کا جواب نہ دے سکے، تشدد پر اتر آئی. اور یہی شیوہ ہے باطل لوگوں کا کہ وہ دلیل کے جواب میں دھمکیاں دیتے ہیں اور اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے ان کو نجات دی آگ سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نجات دی اس میں نشانیاں ہیں. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والی قوم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سخت حالات سے بچاتا ہے. اس میں مومنوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کئی نشانیاں علماء نے یہ نشانیاں گنی ہیں. اللہ نے لآیا ایک نشانی نہیں کہا، لآیات ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ بندوں کی آزمائش ہوتی ہے. جتنا زیادہ بندہ مقرب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اس کا سخت امتحان ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے، یہ نشانی کہ اللہ تعالیٰ جس نے اسباب پیدا کیے ہیں، جس نے تاثیر پیدا کی ہے چیزوں میں، آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جلانے کی خاصیت پیدا کی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چیزوں کی تاثیر بھی بدل دیتا ہے. رسول ہے دلاسا کہنے کہ جڑے جاندے نا تراوی ترویاں باہر پڑھاؤن تے سنن انہاں دا ہنے ہی لکھ لیے، بعد پھر نکل کے تے پھر نہیں. جی یہ جو جاتے ہیں نا باہر سنانے کے لیے قرآن، مندلی پیچھے چلا جا، نام لکھوا. سامنے بھی آ جائیں دوسرے نہیں ابھی لکھوا دے گا بس. دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ جس کا کام جلانا ہے اللہ اس کو بھی ٹھنڈا بنا دے، سلامتی والا بنا دے. اور اسی طرح یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ چاہے تو اپنے خاص بندوں کے لیے چیزوں کی خاصیتیں ہی بدل دے. اللہ کے لیے ممکن ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے چیزوں کی خاصیات ہی چینج کر دے. یہ اللہ کے لیے ممکن ہے، آسان ہے. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے تو دشمن ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. اور اسی طرح یہ بھی نشانیاں ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے تو ایسے لوگ وہ ہزارہ دلائل معجزات کا نظارہ کر لیں لیکن وہ اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک اللہ کے علاوہ جو تم نے الہ بنا لیے ہیں یہ اوثان بت ہیں جو بے جان ہیں، جو کسی نفع نقصان پر قادر نہیں ہے. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان محبت کا ذریعہ ہے. یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بتوں کی یہ جو بندگی تم کرتے ہو ان کو خود بھی تمہارے دل مطمئن نہیں ہے ان کی بندگی پر. یہ جو تم ان کی عبادت پر متفق ہو گئے ہو تو یہ صرف اور صرف آپس میں جو تمہاری دوستی ہے، آپس میں جو تعلق ہے، آپس کا جو اتحاد ہے باطل پر، صرف اس کو باقی رکھنے کے لیے تم ایسا کرتے ہو. اور یہ دوستی دنیا ہی تک محدود رہنے والی ہے، یہ محبت صرف دنیا تک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. چنانچہ فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، دنیا میں یہ بہت تمہاری آپس میں محبت کا سبب ہیں لیکن قیامت کے دن تمہاری یہ محبت ختم ہو جائے گی، بلکہ تم
یکفر بعضکم ببعض، انکار کرے گا تمہارا بعض بعض کا. یہاں انکار کا مطلب بری ہو جانا، تمہارا بعض بعض سے بری ہو جائے گا. چنانچہ جو تمہارے معبود تھے، جو معبود ہوں گے وہ پیروکاروں سے بری ہو جائیں گے، اور جو پیروکار ہوں گے وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض بعض پر لعنت کرے گا. یعنی پیروکار اپنے جو بڑے تھے، سردار تھے، کبرا تھے، ان پر لعنت کریں گے اور ان کے لیے بد دعائیں کریں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، لیکن سب کا ٹھکانہ آگ ہے. تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارا وہاں پر کوئی بھی مدد کرنے والا، مددگار. فَآمَنَ لَهُ لوط، ابراہیم کی دعوت پر ایمان لے آئے لوط علیہ السلام. یہ ان کے رشتہ دار تھے، ابراہیم کے بھتیجے تھے. ان کے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، یہ ان کے بیٹے تھے جو مسلمان ہو گئے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں کا مطلب میرا رب جہاں کہے گا میں وہاں ہجرت کرنے والا ہوں. اپنے رب کی طرف، یہ آسمانوں پہ تھوڑی جانا ہے ہجرت کر کے. یعنی میرے رب جہاں مجھے اجازت دے گا، حکم دے گا، میں وہاں ہجرت کر جاؤں. جب رخصت ہوئے منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں ان کو ملک شام کی سرزمین پر پہنچا دیا. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوب اور یعقوب پوتا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھ دیا ان کی اولاد میں نبوت کو. چنانچہ جتنے بھی نبی بعد میں آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کے خاندان سے تھے، ان کی نسل سے تھے. والکتاب، اور ہم نے رکھی اسی طرح ان میں، ان کی اولاد میں کتاب. ایک کتاب نہیں، الکتاب جنس مراد ہے، کئی کتابیں، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، دیگر صحف ہو. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کا اجر ان کو دنیا میں بھی دیا. صرف دنیا میں نہیں دیا، انہوں نے جو قربانیاں دی رب کے لیے، دین کے لیے، عقیدے کے لیے، اللہ فرماتے ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر اور بدلہ دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا، اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی، ذکر خیر عطا فرمائے، لسان صدق فی الآخرین، تذکرہ خیر قیامت تک آنے والے لوگوں میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں ان کے لیے اجر ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، اللہ کے جو خاص نیک بندے ہیں ان میں وہ شامل ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور اسی طرح لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، آتے ہو بے حیائی کو، یعنی ارتکاب کرتے ہو بے حیائی، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. یہ بہت گندا کام ہے. فاحشہ میں نے بتایا تھا کہ ہر ایسا کام جو انتہائی گندا ہو، گھناؤنا ہو. ما سابقکم بہا من احد من العالمین، یہ قوم ایسا گناہ کرتی تھی جس گناہ کی ایجاد کا صحرا انہی پر ہے. جو ایسی بدبخت قوم کی سب سے پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اس لیے انہوں نے فرمایا ما سابقکم بہا، نہیں تم سے پہلے کیا، بہا یہ گناہ، من احد کسی نے بھی، من العالمین جہان والوں میں سے کوئی سبقت نہیں لے کے گیا. تم نے ہی سب سے پہلے اس برے اور بھیانک اور گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، یعنی شہوت پورا کرنے کے لیے، کیا تم آتے ہو مردوں کو اپنی شہوت
پوری کرنے کے لیے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور تم کاٹتے ہو راستوں کو، یعنی راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے ہو اور لوگوں کو خوف زدہ اور دہشت زدہ کر کے تم راستوں کو بند کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا جرم صرف یہ اپنی خواہش کی غلط ناجائز تکمیل ہی ان کا جرم نہیں تھا، بلکہ ڈاکے مارنا بھی ان کے جرائم میں شامل تھا۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم حتیٰ کہ ایسے اس جرم کے اندر اس حد تک چلے گئے ہو کہ راستوں میں آنے جانے والے مردوں کو بھی پکڑ لیتے ہو، اور جس کی وجہ سے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، لوگ ڈر کے تمہاری بستی کے قریب سے گزرتے نہیں ہیں۔ جی اسی طرح وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ میں اور بھی زیادتی کی کوئی شکل و صورت مراد ہو سکتی ہے جس سے لوگوں کے لیے راستے پہ چلنا وہ خطرناک اور مشکل ہو گیا ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم آتے ہو اپنی مجلس میں المنکر بے حیائی کو، یعنی اپنی مجالس کے اندر، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اپنی مجالس کے اندر بے حیائی کا تذکرہ کھلے عام کرتے ہو، یا پھر یہ ہے یعنی تم جو کچھ کرتے ہو پھر اس کی خوب تشہیر کرتے ہو، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو تم برا کام کرتے ہو یہ صرف اور صرف خلوت کے اندر نہیں بلکہ کھلے عام بھی اس کا ارتکاب کرتے ہو، بھری مجلس کے اندر بھی اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا تو نہیں تھا قوم کا جواب مگر انہوں نے یہی کہا ائتنا بعذاب اللہ لے آ ہمارے پاس اللہ کے عذاب کو ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین انہوں نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما ظالم فسادی قوم پر۔ تو اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ انہوں نے یعنی اپنی فطرت کو ہی چینج کر دیا۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرى اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرى خوشخبری کے ساتھ، بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری لے کر جب پہنچے تو اس وقت کو آپ یاد کریں۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ انہوں نے کہا ہم ضرور ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی میں رہنے والوں کو۔ ان اہلہا کانوا ظالمین وجہ یہ ہے کہ یہاں بستی میں رہنے والے ظالم ہیں۔ بستی میں رہنے والے کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ تو ظالم سے مراد کافرین، ظالم سے مراد کافرین، اگرچہ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط ایسی قوم ہے کہ جس کی دیگر گناہوں کا تو تذکرہ ہے، شرک کا تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ قوم لوط کے شرک کا ذکر نہیں ہے، تو وہ یعنی لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی لیکن ان کے اندر یہ برائیاں تھیں۔ لیکن بہرحال آپ اس طرح یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے نا مومن تھے اور مشرک نہیں تھے، کیونکہ شرک تو ایک دیگر قوموں کے ساتھ ان کا ملتا جلتا جرم تھا ہی، جو ان کے انفرادی جرائم تھے ان کو زیادہ تر جو ہے نا ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ جس طرح قوم شعیب کے کس گناہ کو زیادہ بیان کیا گیا ہے؟ ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ جی قال ان فیہا لوطا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم جو پوری بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہو وہاں تو میرا بھتیجا لوط پیغمبر بھی رہتا ہے، تو اگر عذاب آئے گا تو وہ بھی ساتھ اس عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ قالوا تو فرشتوں نے جواب دیا نحن اعلم بمن فیہا ان میں جو ہے ہم اس کو جانتے ہیں، جو بھی وہاں رہتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ہم اس کو ضرور نجات دیں گے۔ اسی طرح ان کے باقی جو ایمان لانے والے گھر والے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں یا دیگر کوئی افراد اگر انہوں نے کل ایمان قبول کیا ہے تو ہم ان کو نجات دینے والے ہیں۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے۔ بیوی کو نجات اس لیے نہیں ملنی کہ بیوی نے ساتھ نہیں دیا لوط علیہ السلام کا، وہ کافرہ تھی، اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔
قالوا نحن اعلم بمن فيها، ہم خوب جانتے ہیں جو ان میں ہیں، لننجینہ، ہم ان کو بھی نجات دیں گے، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے، باقی رہ جانے والوں میں سے، غبرہ مانا باقیہ۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے قاصد، ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیئ بِہِم، تو وہ غمگین ہو گئے ان کی وجہ سے۔ مہمانوں کے آمد پر خوش ہوتے ہیں، وہ غمگین کیوں ہوئے؟ کیوں جی؟ غمگین اس اعتبار سے کہ وہ اپنی قوم کی فطرت کو جانتے تھے، تو انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ وہ مہمانوں کی تکریم کی بجائے وہ مہمانوں کے ساتھ کہیں وہ برا سلوک نہ کریں جو وہ ہر آنے والے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تو کون سا سوال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں نہ، وہ فرشتے ایک دو سے زیادہ ہوں گے نا، دو تین ہوں گے۔ جی، یعنی ہم میں سے ہر ایک خوب جانتا ہے اس کو جو اس میں ہے۔ جی، سیئ بہم، بہم یعنی بسببہم، ان کی وجہ سے، سیئ یعنی حاضر، ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے، وذاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ تانگ ہو گیا۔ یہ کنایا ہے عاجزی سے، اپنے عاجز آ جانے سے کہ دیکھو میں اپنے مہمانوں کا بھی دفاع نہیں کر سکتا، تو اس پر سینہ ان کا تنگ ہو گیا، ان کو اس چیز کا شدید دکھ اور صدمہ ہوا کہ یہاں پر تو میری کوئی قوم بھی نہیں ہے جو میرا ساتھ دے، ایک طرف پوری قوم ہے اور ایک طرف وہ نہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس پر وہ پریشان ہوئے۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اور بھی قوم کے افراد کے ساتھ حضرت لوط کی باتیں ہوئیں جو اللہ نے قرآن میں دیگر جگہوں پہ نقل فرمایا ہے، لیکن اختصار قرآن میں ملحوظ رکھا گیا ہے، اس لیے قصہ مختصر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ فرشتوں نے کہا لا تخف، نہ آپ ڈریں، ولا تحزن، اور نہ آپ غمگین ہوں، آپ نہ خوف کریں اور نہ غم کریں، انا منجوک، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، عام انسان نہیں ہیں، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے آپ کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے آپ کی بیوی کے وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے۔ جی، ایمان، ہدایت یہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ نبی کے گھر کے اندر رہنے والی بیوی بھی ایمان اور ہدایت سے محروم رہی۔ جی، تو ہدایت کے نور سے مستنیر، مستفاد وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ورنہ چراغ تلے اندھیرے والی بھی بات ہو جاتی ہے۔ جی، تو یہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے نا۔ جی، اِنَّا مُنَجُّوكَ، اس کے علاوہ بھی وہ انہی کا ساتھ دیتی تھی، قوم کا ساتھ دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کفر میں بھی قوم کے ساتھ تھی۔ ایک پیغمبر کی بیوی، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مومنہ نہ ہو، ہاں اتنا ہے کہ وہ زانیہ نہیں ہو سکتی، کسی پیغمبر کی بیوی زانیہ ہرگز نہیں ہو سکتی، بدکارہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ، ہم آپ کو نجات دیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے آپ کی بیوی کے وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی میں رہنے والوں پر رجزن، عذاب، رجز کا معنی عذاب، من السماء، آسمان سے، اور یہ آسمان سے کون سا عذاب نازل ہوا؟ پتھروں کی بارش۔ پتھر بھی کون سے تھے؟ کھنگر، نوکیلے، جو چوٹ پہنچانے کے ساتھ ساتھ زخم بھی پہنچائیں، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا۔
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑا اس سے آیَةً بَیِّنَةً، کھلی نشانی، اس قوم سے ایک کھلی نشانی ہم نے باقی چھوڑی ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، اور یہ کھلی نشانی اس بستی کے رہ جانے والے اثرات اور کھنڈرات ہیں۔ یہ کھلی نشانی کیا ہے؟ وہ جو بستی کے آثار ہیں، تو وہ آثار مراد ہے اہل مکہ جب شام جاتے تھے تو یہ بستی اسی تجارتی شاہراہ پر واقع تھی، تو وہ نشانی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، تدبر کرنے والی، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ جب مکہ سے مدینہ جائیں تو راستے میں وہ کالے پتھر آتے ہیں کافی زیادہ، یہ بہت نہیں، مکہ سے شام جائیں اس راستے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقال یا قومی اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو۔ یہاں پر بھی امید رکھنا بھی معنی کر سکتے ہیں، اور رجا کا دوسرا معنی ڈرنا، آخرت کے دن سے ڈرو، یعنی اس دن کی پیشی سے اور اس دن کے حساب کتاب سے ڈرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم زمین میں پھرو فسادی بن کر۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہوں نے تکذیب کی پیغمبر کی تو ان کو پکڑ لیا الرجفہ، زلزلے نے۔ ان کہا جاتا ہے یوم الآخر کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے مقابلے میں وہ آخری دن ہے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، گھٹنوں کے بل ہلاک کیے ہوئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور ہم نے ہلاک کیا عادیوں کو اور سمود کو۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تحقیق واضح ہو چکی ہے ان کی ہلاکت تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کے تباہ شدہ مکانوں سے تمہارے لیے واضح ہو چکی ہے۔ کیا چیز واضح ہو چکی ہے؟ ابھی بتایا، ان کی ہلاکت، ان کی ہلاکت واضح ہو چکی ہے تمہارے لیے، من مساکنہم، کس سے؟ تمہارے گھروں سے، یعنی تباہ شدہ گھر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کیا شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو روکا ان کو سیدھے رستے سے۔ وَكَانُوا، حالانکہ وہ تھے، ووہا لیا، وَكَانُوا، حالانکہ وہ تھے، مستبصرین، سمجھدار، بڑی بصیرت والے، مستبصرین، سمجھدار۔ لیکن کچھ لوگ سمجھدار تو ہوتے ہیں لیکن وہ صرف دنیا کے اعتبار سے سمجھدار ہوتے ہیں۔ آخر کتنے بڑے بڑے ذہین فتین، اتنے مشکل جو ہے نا لڑائی جھگڑے اور بڑی بڑی چیزیں آسانی کے ساتھ حل کر دیتے ہیں، بڑے دور رس ہوتے ہیں، بڑے مدبرانہ سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کو عقیدہ توحید سمجھ نہیں آتا، تو وہ بھی دنیا کے اعتبار سے بڑے سمجھدار تھے، بڑی ترقی کی انہوں نے، بڑے بڑے سائنسدان ان میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو دین کی سمجھ نہ آئی۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو۔ وَلَقَدْ اچھا صرف ان کو ہی نہیں، ان کی قوم کو بھی ہلاک کیا، لیکن جب بڑوں کا نام، سرداروں کا نام لے دیا تو باقی سارے ان کے پیچھے ہی ہیں، پیچھے سے معاملے اللہ اکبر ہے جی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، لائے ان کے پاس موسیٰ بالبیناتی، واضح دلائل معجزات لے کر۔ فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا۔ وما کانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ ہم سے سبقت لے جانے والے، بچ نکلنے والے، سابقین ہم سے بچ نکلنے والے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہ کے سبب، یعنی جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے یہ بھی، اور اس کے علاوہ ان جیسے جو بدکار لوگ ہیں، ان جیسے مجرم لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہم نے سب کو پکڑ کے
فمنہم، سب کو سزا ایک نہیں ملی، سب رب کی پکڑ کا شکار تو ہوئے لیکن سزا ایک نہیں ملی۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بس کچھ ان میں سے وہ تھے جن پر ہم نے بھیجی حاصباً، پتھروں کی بارش، پتھروں والی ہوا، تیز ہوا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ قوم لوط، اسی طرح عادی بھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور اسی طرح کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو پکڑا چیخ نے۔ یہ کون تھے؟ قوم سمود۔ جی اسی طرح قوم شعیب پر بھی یہ عذاب آیا ہے، قوم شعیب پر بھی، قوم شعیب بھی الصیحہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ جی وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں، جس طرح کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے دھنسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ کس کو غرق کیا؟ دو قومیں ہیں جی، فرعون اور نوح علیہ السلام کی قوم۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کر، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، یہ مت سوچنا کہ اللہ نے ظلم کیا ہے۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے، گناہ کا ارتکاب کر کے۔ وہ ظلم کیا تھا؟ گناہوں کا ارتکاب۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے بنائے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے لیے کارساز بنائے ہوئے ہیں، دوست بنائے ہوئے ہیں، تو ان کی مثال کمثل العنکبوت، عنکبوت جیسی ہے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی دیکھی ہے یہ جو جالے بناتی ہے؟ اتخذت بیتا، اس نے بنایا گھر، اس مکڑی نے بنایا گھر۔ اور جتنے بھی گھر ہیں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہے؟ اس مکڑی کا گھر ہے جو جالوں پر مشتمل ہے۔ تھوڑی سی ہوا کا جھونکا چلے اور یہ گھر تباہ ہو جائے، تھوڑا سا ہاتھ آپ لگائیں تو یہ گھر کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی مکڑی کے گھر کی، گویا کہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا یہی مثال تمہارے بتوں کی ہے، یہی مثال جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان پر تمہارا تکیہ، مکڑی سمجھتی کہ شاید میں نے بہت مضبوط کوٹھی بنا لی ہے، تو اسی طرح ایک مشرک، ایک کافر، بتوں کی عبادت کرنے والا، وہ بھی سمجھتا میں نے مضبوط سہارا پکڑ لیے ہے، لیکن اس کا یہ سہارا بھی مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے۔ اس کا یہ سہارا مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، لیکن لو کانوا یعلمون، اگر جانتے ہوتے تو پھر ان کو پتہ چلتا نا۔ مکڑی کا جالا تو ہوا سے گر جاتا ہے، مشرقوں کے لیے واپس جو بنائے رہی عمارت یہ تو نہیں گرتی۔ جی دلائل کے میدان میں یہ بات یہ نہیں یوں سمجھے کہ ختم ہے، ہاں لو کانوا یعلمون، اس لیے اللہ نے فرمایا نا جی اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کی عبادت نہ کرتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو مشرک لوگ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من سے نہیں وہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں
ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی۔ مثالیں اللہ نے، یعنی بس اوقات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ذات مثالیں چھوٹی چھوٹی سی بیان کی ہیں، اس لیے کہ جن کو سمجھایا جا رہا ہے وہ بہت چھوٹے ہیں، اس لیے کہ جن کو سمجھایا جا رہا ہے ان کے ذہن کے مطابق، ان کی ذہنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی حقیر مثالیں، حقیر چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ کیونکہ مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھانا، بات کو سمجھانا، کیونکہ مثال سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے، مثال سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو جو مثال یعنی انسان سمجھ سکتا ہے اللہ نے وہ مثال بیان کی ہے۔ وما یعقلها الا العالمون، لیکن نہیں ان مثالوں کو سمجھتے الا العالمون مگر غور و فکر کرنے والے۔ یہاں عالمون سے مراد ان مثالوں میں تدبر کرنے والے، یعنی یوں کہہ لیں المتدبرون کے معنی میں۔ العالمون کس کے معنی میں؟ المتدبرون کے معنی میں۔ ہر بندے کو مثال سمجھ نہیں آتی، یہ توحید کی مثال اور اسی طرح کفر کی مثال اور اسی طرح معبودوں کے عاجز اور بے بس ہونے کی مثال، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، یہ مثالیں کن کو سمجھ آتی ہیں؟ العالمون کو، تدبر غور و فکر کرنے والوں کو۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے بالحق کی برحق، یہ کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ ایک منظم نظام کا یہ حصہ ہے، با مقصد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ نشانی تو سب کے لیے ہے، لیکن اس پر چونکہ غور و فکر کر کے اس سے وہ نشانی، وہ عبرت، وہ نصیحت چونکہ مومن حاصل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ کے وجود کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کے علم کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، تو وہ نشانی ہے۔ تو یہ مومن جو ہے اس مثال کے اندر، جو مثال اللہ نے ابھی بیان کی ہے یہ اور اسی طرح دیگر مثالیں، مومن حضرات ان مثالوں کو سمجھ کر نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے، مضبوط سہارا صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ لیکن جو اللہ مومنوں کے علاوہ ہیں وہ ان مثالوں کو نہیں سمجھتے اور وہ اپنی عادات سے اور اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آتے۔